والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ سورۃ الکہف آیت نمبر 45۔ وَاضْرِبْ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ بیان کریں، لہم ان کے لیے، مثل الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی کی مثال، ان کے لیے دنیا کی زندگی کی مثال بیان کریں۔ کماء، وہ مثال جو ہے وہ دنیا کی زندگی جو ہے وہ پانی کی طرح ہے۔ انزلناہ من السماء، ایسا پانی جس کو ہم نے نازل کیا من السماء، آسمان سے۔ فاختلط بہ نبات الارض، فاختلط، اختلاط کسے کہتے ہیں؟ آپس میں ملنا جلنا۔ فاختلط، پس مل جل گئیں، بہ اس کے ساتھ، نبات الارض، زمین کی نباتات، زمین کی نباتات اس کے ساتھ، پانی کے ساتھ جو ہے وہ مل جل گئیں، یعنی خوب جو ہے نا وہ پھل گئیں، پھل پھول گئیں، جو مطلب کہتے ہیں کہ بھئی مزید اس میں نکھار آ گیا اور وہ پک گئیں۔ فَأَصْبَحَ هَشِيمًا تَذْرُوهُ الرِّيَاحُ، فَأَصْبَحَ، پھر اس کے بعد وہ ہو گئی، یعنی زمین کی نباتات جو ہیں وہ پہلے جو ہے بڑے بہترین انداز میں خوبصورت ہو گئی، پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ فَأَصْبَحَ، پس وہ ہو گئی ہشیمن، چورا چورا، اس کے بعد جو اس کا جو ہے نا وہ اس کی حالت ہوتی ہے وہ چورا چورا ہو گئی۔ تذروہ الریاح، اس کی یہ حالت ہو گئی کہ اس کو ہوائیں جو ہیں وہ اڑائی پھرتی ہیں، تذروہ اڑائی پھرتی ہیں، الریاح اس کو ہوائیں۔ وکان اللہ علی کل شیء، اور اللہ تعالی ہمیشہ سے ہی ہر چیز پر مقتدرا، پوری طرح قدرت رکھنے والا ہے۔ وکان اللہ، وکانا اور ہے، اللہ تعالیٰ یعنی ہمیشہ سے ہے، علی کل شیء ہر چیز پر، علی کا معنی پر، کلی ہر، شیء چیز، علی کل شیء ہر چیز پر، مقتدرا پوری طرح قدرت رکھنے والا، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات۔ تو یہ ہے کہ مقتدرا، ویسے تو قدیر کا معنی بھی قدرت رکھنے والا ہوتا ہے، قادر بھی قدرت رکھنے والے کو کہتے ہیں، لیکن مقتدرا کا معنی پوری طرح قدرت رکھنے والا، یعنی اس میں کہہ لیں کہ معنی میں مبالغہ ہے، معنی میں مبالغہ ہے۔ مقتدرہ جو لفظ ہے وہ قدیر اور قادر سے بہتر ہے، قدیر اور قادر سے بہتر ہے، اس میں معنی میں مبالغہ پایا جا سکتا ہے۔ مقتدر لفظ صرف اللہ تعالیٰ کے لیے خاص ہے، کیونکہ اس جیسا قادر کوئی نہیں، ان کو قادر کہا جا سکتا ہے، مقتدر نہیں کہا جا سکتا، کیونکہ مقتدر میں بہت زیادہ مبالغہ ہے۔ قادر قدرت رکھنے والا، یعنی کسی بھی چیز پر انسان قدرت رکھتا ہے نا اس کو قادر کہتے ہیں، لیکن پوری طرح ہر چیز پر قدرت یہ کسی انسان کے بس کی بات ہی نہیں ہے، اور وہ صرف ایک ذات ہے اللہ تعالیٰ کی، وہ مقتدر ہے۔ تو یہ مثال اللہ رب العالمین نے دنیا کی زندگی کی بیان کی کہ پانی کو ہم نے نازل کیا، اس کے ساتھ پھر کھیتی اگی ہے، جب کھیتی اگتی ہے، کھیتی پک جاتی ہے، بڑی بہترین انداز سے خوبصورت ہو جاتی ہے، تو مالک جو ہوتا ہے وہ دیکھ کے خوش ہو جاتا ہے، اس کے دل میں ایک تمنا اور آرزو پیدا ہو جاتی ہے کہ میری کمائی کے ذریعہ شروع ہونے والا ہے۔ تو پھر اس کے بعد جب کھیتی زیادہ پک جاتی ہے تو اس کا چورا چورا بن جاتا ہے، بس اوقات وہ جب نہیں اس کو اتارا جاتا خود بخود ہی بن جاتا ہے، زیادہ پکنے کی وجہ سے، ہاں جی، جو تباہ ہو جاتی ہے۔ بسا اوقات تو کسی آفت کی وجہ سے، آندھی کی وجہ سے تباہ ہوتی ہے، بسا اوقات ویسے ہی زیادہ پکنے کی وجہ سے مال خراب نہیں ہو جاتا، نباتات جو ہیں وہ چیزیں خراب ہو جاتی ہیں، تو اس وقت پھر اس کا فائدہ نہیں ہوتا، ہوائیں اس کو اڑائی پھرتی ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے یہ مثال دنیا کی زندگی کی بیان کی کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے اس کے بعد والدین کو خوشی ہوتی ہے، بچہ بڑا ہوتا جاتا ہے، جوان ہوتا ہے، والدین کو خوشی ہوتی ہے، اور والدین کے دل میں یہ تمنا اور آرزو ہو جاتی ہے کہ ہمارے بچے جو ہمارے مستقبل کے لیے بہترین ثابت ہوں گے۔ تو جو ہی وہ پھر بچہ زیادہ بڑا ہوتا ہے، بڑھاپا آ جاتا ہے، بڑھاپے کے بعد پھر پکی بات اس نے فنا ہونا ہی ہونا ہے۔ تو جس طرح وہ کھیتی کی مثال ہے کہ کھیتی نے آخر میں جا کے جو ہے نا وہ چورا چور ہونا ہی ہونا ہے، اسی طرح انسان نے بھی آخر میں جا کے ختم ہونا ہی ہونا ہے۔ اور جس طرح بسا اوقات کئی پودے ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو ابھی وہ باہر نکلتے ہیں تو ان کو اکھاڑ لیا جاتا ہے، ان کی زندگی ختم ہو جاتی ہے، بسا اوقات ابھی وہ اپنی جوانی کو، اپنی جو مدت کو نہیں پہنچتے ہیں، ہوائیں آتی ہیں وہ سارا کچھ ختم کر کے لے جاتی ہیں۔ اسی طرح انسان بھی ہے، یعنی انسان کے لیے پوری کی پوری مثال بیان کی گئی ہے کہ جس طرح پودے کی جو ہے نا وہ مدت آخر تک جاتی ہے لیکن اس سے پہلے بھی وہ ختم کر دیا جاتا ہے، بسا اوقات ختم ہو جاتا ہے، اسی طرح انسان اصل یہی ہے کہ بڑھاپے تک جائے، لیکن بسا اوقات بچپن میں ہی فوت ہو جاتے ہیں، جوانی میں بھی چلے جا سکتے ہیں۔
تو یہ پوری کی پوری مثال اللہ رب العالمین نے پانی کے ساتھ کھیتی کی بیان کی ہے اور کہا کہ یہ پوری کی پوری مثال جو ہے وہ انسان کی زندگی پر فٹ ہونے والی ہے۔ تو یعنی کوئی انسان یہ نہ سمجھے کہ بس جو ہے وہ میں آیا ہوں اور اب جو ہے نا وہ میری میں ہی چلے گی اور میں آخر تک جب تک بوڑھا نہیں ہوں گا تب تک میں یہاں سے جاؤں گا نہیں، تو یہ بھی چیز نہیں ہے۔ تو کئی پودے ایسے ہیں جن کو اکھاڑ لیا جاتا ہے اور وہ ختم ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے یہ فاختلط اور فاصبح کے شروع میں جو فا ذکر کی ہے نا، یہ فا جو ہے تعقیب کے لیے، اس کو گرامر میں کیا کہتے ہیں؟ تعقیب مع الوصل۔ مطلب کیا ہوتا ہے کہ فوری اس کے بعد یہ کام ہونا، پہلے کام کے فوری بعد یہ کام۔ پانی نازل ہوا ہے تو فوری کھیتی ہوگی، اس کے بعد فوری وہ ختم ہو گئی۔ تو یہی چیز انسان کی زندگی میں بھی آنے والی ہے۔ المال والبنون، المال مال، والبنون اور بیٹے، زینت الحیات الدنیا، زینت زینت ہے الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی۔ یہ مال اور یہ بیٹے، کیونکہ اچھا اس میں بیٹیوں کا تذکرہ اس وجہ سے نہیں کیا گیا کہ بیٹیوں کو دیکھ کے کوئی انسان اتنی خوشی محسوس نہیں کرتا، اور پھر دوسری بات بیٹیاں ہو بھی جائیں تو اس بیٹیاں جو ہے وہ والد کو یا والدین کو دنیاوی معاملات میں کوئی فائدہ نہیں دیتی ہیں، بیٹے زیادہ فائدہ دیتے ہیں۔ تو کہا گیا مال اور بیٹے جو ہیں وہ دنیا کائنات کی زینت ہے۔ والباقیات الصالحات، اچھا اس آیت کو نازل کرنے کا مقصد یہ تھا کہ انسان زیادہ سے زیادہ رغبت آخرت کی طرف رکھے، کیونکہ انسان کو دو چیزوں سے زیادہ محبت ہوتی ہے، یا مال سے ہوتی ہے یا بیٹوں سے ہوتی ہے، اپنی اولاد سے ہوتی ہے۔ تو کہا گیا کہ یہ جو تم جن سے محبت کرتے ہو اور اپنی تمنا ان پر لگا کے بیٹھے ہوئے، یہ ساری کی ساری دنیا کی زینت ہے۔ اصل چیز والباقیات الصالحات، جو باقی رہنے والی نیکیاں ہیں، خیرن وہ زیادہ بہتر، خیرن وہ سب سے زیادہ بہتر ہے، عند ربک تیرے رب کے ہاں، ثواباً ثواب کے لحاظ سے، ثواب کے لحاظ سے تیرے رب کے ہاں سب سے زیادہ بہتر وہ نیکیاں ہیں جو باقی رہنے والی ہیں۔ وَخَيْرٌ اور بہت زیادہ بہتر ہیں، اچھی ہیں، اعمالہ امید کے اعتبار سے۔ تاڑیاں امیداں مال تے نے، تاڑیاں امیداں اپنی اولاد تے نے، انہاں تو چھڑ کے انہاں نیکیاں تے رکھو جڑیاں جن قیامت والے دن بھی کام آنی ہیں۔ والباقیات الصالحات وہ نیکیاں جو تمہاری باقی رہنے والی ہیں۔ یعنی انسان جب فوت ہوتا ہے تو نبی صاحب نے فرمایا تھا نا، انقطع عنہ عملہ، اس سے سارے کے سارے اعمال منقطع ہو جاتے ہیں الا ثلاث، سوائے تین اعمال کے۔ ان میں سے ایک صدقۃ جاریہ، ایسا صدقہ جو اس نے کیا ہے اور اس کے بعد بھی جاری رہنے والا ہے، وہ صدقہ جاریہ اس کو کام آئے گا۔ انسان فوت ہو گیا ہے، مسجد بنا دی ہے، انہوں پانی کا فلٹر، جو فلٹر والا پانی اس نے کو لگوا دیا یا کوئی اس طرح کو کام، جو مسجد کا کوئی بھی کام کروا دیا جو کہ اس کے مرنے کے بعد بھی جاری ہونے والا ہے، تو یہ صدقہ جاریہ ہے، یہ انسان کو مرنے کے بعد بھی فائدہ دے گا۔ دوسری چیز انسان کے اپنے نیک اعمال ہے۔ تیسری چیز وہ علم جس کے ذریعے اس نے لوگوں کو سکھایا اور لوگ اس کے بعد جو ہے نا وہ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ او علم ينتفع به، ایسا علم یعنی وہ کتابی شکل میں چھوڑ کے گیا یا لوگوں کو پڑھا کے گیا یا لوگوں کو کسی بھی صورت میں سکھا کے گیا، لوگ اس کے مرنے کے بعد اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، وہ علم جو جس سے وہ اس کی وجہ سے بھی اس انسان کو مرنے کے بعد فائدہ ہوگا۔ تو نہیں، جب تک وہ جاری رہے گا نا، جب تک تب تک اس کو ثواب جاتا رہے گا۔ نیک اولاد بھی، ہاں جی، ایک مزید دوسری بات میں نیک اولاد کا بھی تذکرہ ہے، ولد صالح یدعو بھی، ایسی نیک اولاد جو اس کے لیے بعد میں دعا کرتی ہے، وہ بھی اس کو فائدہ دے گی۔ اور اسی طرح ایک مرتبہ ایک صحابی سے ایک بندے نے سوال کیا کہ باقیات الصالحات کیا ہیں، تو انہوں نے کہا کہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا حول ولا قوت الا باللہ، یہ کلمات جو انسان کے باقی رہنے والے ہیں۔ انسان جو ہے وہ اگر زندگی میں ان کلمات کو کثرت سے پڑھتا ہے تو یہ کلمات، ان کا ثواب اتنا زیادہ ہے کہ مرنے کے بعد اس کو فائدہ ملے گا، ان کا ثواب اتنا زیادہ ہے۔ تو یہ واقعتاً نہیں، کیونکہ لا حول ولا قوت الا باللہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے، پریشانیوں کو دور کرنے والا ہے۔ انسان اگر زندگی میں پڑھتا ہے تو انسان کو کوئی مصیبت، کوئی پریشانی والا دور کر دیتا ہے۔ اور اسی طرح سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ چار کلمات ایسے ہیں کہ نبی صاحب نے فرمایا تھا کہ اربع کلمات احب الی خیر، ہر اس چیز سے بہتر ہے، مما طلعت علیہ الشمس، او کما قال، کہ ہر وہ چیز جس پر سورج طلوع ہوتا ہے، جس پر سورج طلوع ہوتا ہے، ہر اس چیز سے بہتر یہ چار کلمات ہیں۔ یعنی سورج طلوع ہوتا ہے، پوری دنیا کائنات کی جتنی چیزیں ہیں وہ ساری کے ساری چیزیں ایک طرف، اور ان چار کلمات کا ثواب ایک طرف۔ ان چار کلمات کا ثواب پوری دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہر چیز سے جو ہے نا اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا، بہت زیادہ ہے۔
تو نبی صاحب نے کہا تھا اگر مجھے کوئی یہ کہے کہ پوری دنیا اور پوری دنیا میں جو کچھ ہے وہ چیز لینی ہے، 4 کلمات کا ثواب لینا ہے، تو آپ نے فرمایا 4 کلمات کا ثواب میرے لیے زیادہ بہتر ہے۔ کیوں؟ کیونکہ دنیا ختم ہونے والی ہے، دنیا کی چیزیں ختم ہونے والی ہیں، لیکن ان 4 کلمات کا ثواب اتنا زیادہ ہے کہ انسان کو جنت تک پہنچا کے آئے گا، اس سے پیچھے نہیں رکھنے والا۔ تو یہ آخر تک کام آنے والی چیزیں یہ زیادہ بہتر ہیں۔ والباقیات الصالحات، وہ باقی رہنے والی نیکیاں جو ہیں وہ زیادہ بہتر ہیں انسان کے لیے۔ خیر عند ربک، جو کہ سب سے زیادہ بہترین ہے تمہارے رب کے ہاں ثواب کے لحاظ سے۔ تو یعنی کیا مطلب ہے کہ انسان کی سب سے زیادہ رغبت اور شوق اگر ہونا چاہیے تو وہ نیکیوں کی طرف ہونا چاہیے، انسان کی آخرت کی طرف ہونا چاہیے، تاکہ دنیا کے معاملات جو ہیں وہ انسان کی زندگی کے لیے جو ہے نا وہ ٹھیک ہے کہ انسان زندگی گزارنے کے لیے ان کے اندر جو ہے نا وہ رہے اور اپنے معاملات کو درست رکھے، لیکن اصل شوق اور رغبت آخرت کا ہونا چاہیے۔ اصل جو انسان کی محنت ہے وہ آخرت کے لیے ہونی چاہیے، تاکہ انسان کو مرنے کے بعد بھی اس کا فائدہ نصیب ہو۔ ترجمہ دوبارہ سنیں۔ واضرب، آپ بیان کریں نبی علیہ السلام، لہم، ان کے لیے، مثلا، مثال، الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی کی، کمائن، جیسا کہ پانی ہے، انزلناہ، ہم نے اس کو نازل کیا ہے، من السماء، آسمان سے، فاختلط، پس خوب مل جل گئیں، بھی، اس پانی کے ساتھ، نبات الارض، زمین کی نباتات، فاصبح، پس وہ بن گئیں، حشیمن، چورا چورا، تذروہ الریاح، تذروہ کہ اڑائی پھرتی ہیں اس کو، الریاح، ہوائیں اس کو اڑائی پھرتی، وکان اللہ، اور ہے ہمیشہ سے اللہ تعالیٰ، علی کل شیء، ہر چیز پر، مقتدرہ، خوب اچھی طرح قدرت رکھنے والا۔ المال، مال، والبنون، اور بیٹے، زینت الحیات الدنیا، دنیا کائنات کی زینت ہے، والباقیات الصالحات، اور باقی رہنے والی نیکیاں، خیر، سب سے زیادہ بہتر ہے، عند ربک، تیرے رب کے ہاں، ثواباً، ثواب کے لحاظ سے، وخیر، اور سب سے زیادہ بہتر ہے، عملا، اچھی امید کے اعتبار سے۔ یعنی انسان کو اگر چاہیے، انسان اگر چاہتا ہے کسی چیز پر امید رکھے تو وہ امید اپنی نیکیوں پر رکھے، ان دنیا کائنات کی چیزوں پر امید نہیں رکھنی چاہیے۔ واللہ تعالی اعلم بالصواب۔